السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئے گزارشات کے ساتھ. ناظرین، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو اس کا کچھ پس منظر بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ سارا کھیل رچایا کس لیے گیا تھا. دیکھیے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ سے امریکہ کا ٹارگیٹ رہا ہے. اس تک رسائی کے لیے یا اپنے معاملات کو کرنے کے لیے امریکہ اس کا جائز ناجائز استعمال جو ہے وہ کرتا ہی رہتا ہے. کسی بھی طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کی رسائی ہو. اس کے لیے اس نے متعدد کوششیں کی ہیں جو آن ریکارڈ آ چکی ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں تیل نکالنے کی کوشش کی تھی. ہماری اطلاعات کے مطابق وہ کوشش بالکل صحیح تھی. ہماری اطلاعات کے مطابق وہ چشمے موجود ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق انہیں زبردستی بند کروایا گیا ہے. اب اس پہ کوئی کچھ بھی میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا یا اور باتیں نہیں کرنا چاہتا. میرا تو سیدھا نقطہ نظر ہے. دیکھیے، آپ اگر کمزور ہیں تو یہ دنیا کمزوروں کے لیے تو ہے نہیں. یہ تو سروائیول آف فٹسٹ کی بات ہے. جو تگڑا ہے تیل اربوں کا موجیں اس پہ امریکہ کر رہا ہے، یورپ کر رہا ہے، کرتے رہے ہیں کافی عرصہ تک. اب بھی کیا وہ ان کو میرا خیال ہو تو ان کو لائن شیئر تو خود لے جاتے ہیں. ان کو کیا غریبوں کو دیتے ہیں کچھ، لیکن پھر بھی اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ان سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا. اسی طرح ریکارڈک کا معاملہ تھا، یہ خراب کیا گیا پہلے میاں نواز شریف دور میں. اب جب یہ انہوں نے موو کروائی ہے کشمیر کے حوالے سے 370 کی مودی سے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ یہ دیکھیں نا، اسرائیل، انڈیا اور امریکہ یہ ایک ٹرائنگل ہے. وہ مل کے کام کرتے ہیں. ان کے تجارتی مفادات ہیں، ان کے سیاسی مفادات ہیں، ان کی ڈپلومیسی ہے، کیا ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. پاکستان نے اس پہ بہت رجسٹ کیا. پوری دنیا میں پاکستان نے پہلی مرتبہ میڈیا کی اتنی کامیاب اور بھرپور مہم چلائی کہ جس کا نوٹس دنیا کو مجبور ہو کے لینا پڑا. عمران خان کی تقریر ہی UN میں آپ سمجھ لیں، جو بات کے معاملہ سمجھ لیں. اب امریکنوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے گیم بنائی تھی. اس گیم میں وہ پاکستان کو اس کے ذریعے اپنے مفادات جو بھی ان کے تھے، اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے تھے. پاکستان ان کے راستے کی رکاوٹ بنتا رہا. یاد رکھیے، یہ جو ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں نا کہ جی جو حکومت ہے یہ ایک ہی پیج پر ہے، یہ جب یہ ہم بات کرتے ہیں نا ایک ہی پیج پر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی خاص طور سے اور ڈیفنس سے متعلق جو معاملات ہیں اس پر حکومت اور فوج کا اتحاد ہے. اس کو اپوزیشن بڑا تانا بنا لیتی ہے، لیکن ان کو اللہ کے بندوں کو کون سمجھائے کہ اگر آپ اتنے قابل ہوتے کہ ملک کے ڈیفنس کے معاملات کا فیصلہ کر سکیں تو پھر ہمیں ضرورت کیا تھی کہ ایک بڑا جو اپنے بجٹ کا حصہ ہے وہ ہم ڈیفنس پہ خرچ کریں. یہ تو آپ کی نااہلی تھی. اب جو پچھلے 20 سال کا جو سینیریو اس میں دیکھیں نا، جو دنیا میں حالات و واقعات ہوئے، اس نے پاکستانی فوج کو نا ایک بین الاقوامی طور پہ ایک مضبوط جو اس کی شناخت بنا دی ہے. خاص طور سے جنرل راحیل شریف نے جس طرح ضرب عضب، اور اس کے بعد اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. یعنی پاکستان نے 14 سال کی جو دہشت گردی تھی، جس طرح اس کو کلا کما کیا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے حیران کر دینے والی بات تھی، کیونکہ پوری دنیا اس دہشت گردی میں ملوث تھی. یہ صرف انڈیا نہیں تھا، صرف انڈیا نے کہا، معاف کیجیے ذرا موسم بھی ایسا ہے، طبیعت بھی ایسی ہے. صرف انڈیا بھائی جان اس میں شامل نہیں تھا. اس میں امریکہ، اس میں اسرائیل، اس میں لندن، اس میں
یہ دبئی مارکا ریاستیں ہیں، اس میں جن جن لوگوں کو سی پیک سے تکلیف تھی وہ سب اس میں شامل تھے۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا، یہ تیل کے چشمے ادھر ہمارے نہیں بند کرے، اس کے بعد جناب اب سی پیک پر آ جائیں۔ مجھے آپ بتائیں کون سا ایسا دباؤ تھا جو ہم پر سی پیک کے حوالے سے نہیں آیا؟ انہوں نے چین کو ہم سے بدظن کر دیا، لیکن جنرل باجوہ کی ڈپلومیسی جو تھی وہ چین گئے، انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا، معاملہ سے آگاہ کیا، اور چین کو اس بات کی سمجھ آئی چینی تو بہت عقلمند قوم ہے، وہ ایسے مواقع ضائع تو نہیں نہ کرتے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سی پیک میں بھی ہماری بات نہیں مان رہے، باقی بھی مان رہے، تھوڑا بہت پریشر لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں لیتے ایک حد تک۔ اب انہوں نے نیا ٹنٹا شروع کیا ہے کہ دوبارہ پروکسی جو ہے نا وہ لگوائیں پاکستان میں۔ پروکسی پاکستان میں انہوں نے کس کی؟ مذہبی پروکسی جس کو آپ کہتے ہیں نا، جو فرقہ واریت جس کو ہم کہتے ہیں، فرقہ واریت کی انہوں نے کیا پروکسی لگوائی جی؟ انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کے جو ہمارے جو ہم نے 14 سال میں اچیو کیا تھا، اس کو دوبارہ زندہ کرانے کے لیے انہوں نے ایران کا یہ ٹنٹا شروع کرا دیا۔ ایرانی جو ہے جنرل، اس کو عراق میں مار دیا، ایران نے عراق میں میزائل پھینک دیے۔ اس میں ملٹیپل فائدے امریکہ نے لیے، عربوں کو پریشرائز کیا، خوف زدہ عربوں کو پریشرائز کر کے اپنی قیمت بڑھائی، ان سے کیا کیا اچیو کیا، یہ ریکارڈ پر تو نہیں کبھی لائیں گے، لیکن پتہ لگ جائے گا جلدی، ایک دو نئے معاہدے ہوں گے، ان میں سمجھ آ جائے گی ہمیں کہاں کہاں فوجیں اتر رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں سے نکل رہی ہیں، سب معاملات چل رہے ہیں۔ ادھر انہوں نے پاکستان تک ظاہر میسیج تو پہنچ جاتا ہے نا جی۔ ادھر امریکن سفیر نے پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی، یار اگر ہماری حکومت کیپیبل ہو تو امریکن سفیر کا دماغ خراب ہوا ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملنے گا، اس کو وہ تو اتنے جمہوریت پسند ہے، اس کو تو چاہیے تھا وزیر خارجہ سے ملتا۔ یہاں وہ وزیر خارجہ کے لیے اپنے سیکشن افسر کو بھیج رہے ہیں نائب وزیر خارجہ کو ملاقات کے لیے۔ یہ تو ہماری اہمیت ہے حکومتوں کی، ہمارے سیاستدانوں کی دنیا کے نزدیک، جن کی ہے ان کو وہ سمجھتے ہیں۔ وہ بندہ اس سے ملا تو اس نے آ کر نا اس کو یہ کیا کہ جناب آپ اس معاملے میں ہماری مدد کریں اور ایران کے خلاف جو ہے وہ ہمیں بلوچستان میں اڈے دیں۔ اب یہ طے شدہ پالیسی تھی پاکستان آرمی کی کہ انہوں نے پاکستان کو کسی کی آماج گاہ نہیں بننے دینا، پاکستان کی زمین صرف پاکستان کے لیے استعمال ہوگی، یہ ہمارا ایک سمجھے طے شدہ پالیسی انہوں نے بنا لی ہے، اب چاہے اس کی کتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ آپ نے دیکھا کشمیر میں کتنے یہاں لوگوں نے شور مچایا، اس نے وہ جو کشمیر کے ہمارے ادھر والے ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ جناب بندے لے کے پہنچ گئے ادھر، جناب جو مجاہدین ہیں انہوں نے جناب وہ چڑھا دیں، ویڈیو چڑھا دیں، او جی کشمیری عورتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، کیا کیا جذباتی فضا نہیں بنائی۔ لیکن ٹھنڈے دماغ سے پاکستان نے ان سب کو فیس کیا، ان کی بات نہیں چلنے دی، انہوں نے حالات کے جبر کو برداشت کیا، اپنے عوام سے بھی گالیاں کھائیں، پروپیگنڈا بھی ان کے خلاف ہوا، عدالتوں میں ذلیل کیا گیا، اپوزیشن نے ہر طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، حکومت کی طرف سے آئیں بائیں شائیں، لیکن نہیں ہو سکا کچھ معاملہ، وہ اپنی بات پہ قائم رہے۔ آپ اندازہ کریں اگر ہم نان سٹیٹ ایکٹرز کو اس مرحلے پہ داخل کرتے تھے کشمیر میں تو پاکستان کی کیا پوزیشن بنتی تھی؟ ادھر بہانا بننا نا، ادھر پروکسی تیز ہو جاتی۔ اب دیکھیے معمولی سی بات ہے تو 2 دھماکے انہوں نے بڑے کرا دیے ہیں، اور احرار الہند نے کیا ہے، دوسروں بھی میرے خیال ابھی کوئی ذمہ داری تو نہیں لی کہ وہی لے لیں گے،
ٹی ٹی پی تو اب اتنی ایکٹیو رہی نہیں ہے، اس کا تو کلا کما افغانستان میں ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں جب یہ انہوں نے پریشر بڑھایا ادھر آ کے، تو جنرل باجوہ نے امریکن سفیر سے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جناب آپ اس کو چھوڑیں گے تو تصور ہی نہ کریں، ہم آپ کو دیں گے اڈے، لیکن ہم یہ کام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایران کو پیغام دیا کہ ہم آپ کی سعودی عرب سے برابری کی سطح پہ صلح کروا دیتے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کو آفر کی، کسی بھرم بیت پر ہی جناب کی جاتی ہیں نا یہ باتیں۔ پاکستان نے امریکنوں سے کہا کہ جناب آپ کیوں اپنے یہ تکلیف کرتے ہیں، ہمیں بتائیں، ہم آپ کی گفتگو کرواتے ہیں، ہم معاملات طے کرواتے ہیں، ہم ضامن ہوں گے معاملات کے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ جو معاملہ ہم طے کرائیں گے ایران اس کی خلاف ورزی کرے گا لیکن آپ کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بڑی بوکھلا دینے والی باتیں تھیں ناظرین، یہ پاکستان کا پریولیج تھا۔ جناب باجوہ یہ باتیں اس لیے کر رہے تھے کیونکہ جنرل باجوہ نے اپنی یہ پوزیشن بہت قربانیاں دینے کے بعد بنائی تھی۔ دیکھیے نا، ترکی سے امریکہ کی بک بک جھک جھک جا رہی ہے، ایران سے جو ڈرامہ بازی کہیں جو مرضی کہیں، ٹینشن تو ہے۔ سعودی عرب اتنا راضی نہیں ہے، خاص طور سے اب جو انہوں نے حرکت کی تھی اس پہ، دیگر ممالک بھی اتنے راضی نہیں ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی سٹیٹمنٹ آ گئی، انہوں نے کہا جی کہ یہ ایران کی صورتحال ہمارے اور امریکی مذاکرات پہ بالکل اثر نہیں کرے گی، آپ مطمئن ہو کے مذاکرات کریں۔ اب وہ صدر ٹرمپ تو پھنس گیا، کس کی مدد لے؟ یہاں انڈیا کی مدد لے۔ انڈیا کی کیا حیثیت اب رہ گئی اس خطے میں؟ انڈیا کے تو آپریشن ایران نے بند کرا دیا اپنے ملک میں۔ اب پاکستان نے یہ جو ایج لیا ہے، یہ پاکستان نے ایسے تو نہیں نہ لے لیا، کسی حساب کتاب سے لیا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ بلا ٹلی ہے، اور انہوں نے ٹھوں ٹھاں کر کے آپس میں کہہ دیا جی ٹھیک ہے جناب، ہم آج سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے جناب یہ کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد اور بین الاقوامی امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا، اور ملبہ یوکرین کے طیارے کا ایران پہ ڈال دیا۔ اب ایران کو ایک پچھتاوا مستقل لگ جائے گا، اب کتنا عرصہ تک اس کی وضاحتیں کریں گے، معافیاں مانگیں گے، وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین یہ میرا ذاتی چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔